علو کی دو قسمیں ذکر ہوئی تھیں، ایک علو مطلق اور ایک علو نسبی۔ علو مطلق میں تو علی الاطلاق جس میں مصنف کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین واسطے کم ہوں، اور وہ روایت جس میں مصنف کے اور ان سے پہلے کسی حافظ حدیث، کسی فقیہ، کسی مصنف، ان کے درمیان ان کے واسطے سے، ان کے نسبت سے اسانید میں راوی جو ہے نا وہ کم ہے، تو اس کو کہتے ہیں علو نسبی۔ یعنی امام شعبہ کے واسطے سے یا امام سفیان ثوری کے واسطے سے ان کی نسبت سے یہ سند عالی ہے۔ ان کے آگے اگرچہ سند میں راوی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مصنف کے اور محدث کے کبار محدثین میں سے کسی محدث جو کسی بھی وصف میں ممتاز ہو، حفظ میں، تصنیف میں، فقہ میں، اپنی عظمت میں، کسی میں بھی وہ ممتاز ہو، ان کے مابین واسطے کم ہوں تو ان کو کہتے ہیں علو نسبی۔ اب اسی علو نسبی کی کچھ اور بھی نوعیتیں اور قسمیں ہیں، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہی میں سے یہ ہے الموافقہ، موافقانہ، وہی الوصول الی شیخ احد المصنفین من غیر طریق ہی اے الطریق التی تصل الی ذلک المصنف المعین۔ متاخرین میں سے کوئی آدمی، کوئی محدث وہ روایت کرتا ہے جو مصنف، مثال کے طور پر امام بخاری ہیں یا امام مسلم ہیں یا امام ابو داود یا ترمذی نسائی ہیں، ان کے طریق کے علاوہ ان کے شیخ کے ساتھ، یعنی واسطہ استاد کا نہیں، مصنف کا نہیں، امام بخاری کا نہیں، مسلم یا ابو داود نسائی کا نہیں، بلکہ کسی اور واسطے سے ان کے استاد کے ساتھ جا کے یہ سند مل جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ موافقہ۔ اے الطریق التی تصل الی ذلک المصنف المعین۔ جس طرح کہ یہ مثال مصنف نے بھی دی ہے، لیکن ایک واضح سی مثال جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے، معروف سند ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں عبد الرزاق سے، عبد الرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے، اور معمر روایت کرتے ہیں حضرت زہری، اور زہری روایت کرتے ہیں حضرت انس۔ معروف یہ سند ہے، یعنی امام بخاری امام احمد سے، احمد عبد الرزاق عن معمر عن زہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بعد میں آئے مستخرجین حضرات، مستخرج پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مستخرج لکھے ہیں یا صحیح مسلم کے مستخرج لکھے ہیں، تو ان میں لکھنے والوں میں ایک امام ابو نعیم بھی ہیں، جنہوں نے بخاری پر بھی مستخرج لکھا ہے اور مسلم پر بھی مستخرج لکھا ہے۔ مسلم کا جو ان کا مستخرج ہے اس کا کچھ حصہ مطبوع ہے، تقریباً 4 جلدیں چھپی ہوئی ہیں، 4-5 جلدیں امام ابو نعیم کے مستخرج علی مسلم پر۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، اسی روایت کو اللہ اکبر کبیرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے اگر یہ روایت کریں تو امام ابو نعیم اور
امام عبدالرزاق کے درمیان کم سے کم 4 واسطے ہوں گے۔ 2 واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، یعنی اور آگے امام عبدالرزاق اور احمد تک کہتے ہیں۔ لیکن امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت بیان کرتے ہیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام طبرانی، حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر زیادہ ہوئی تھی، تقریباً 100 سال، تقریباً 260 میں ان کی پیدائش ہے اور 360 میں وہ وفات پائی تھی انہوں نے۔ تو شیخ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اسحاق بن ابراہیم دبری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسحاق بن ابراہیم دبری شاگرد ہیں امام عبدالرزاق کے۔ یہ امام عبدالرزاق کی جو المصنف ہے اس کے راوی بھی یہی دبری ہیں، سمجھے نا۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ کہنا چاہیے کہ امام اسحاق کے واسطے سے ایک ہی واسطے سے امام عبدالرزاق کے شاگرد ہو گئے، کیونکہ عمر لمبی تھی۔ اگر وہ روایت کریں کسی اور سند کے ساتھ تو امام بخاری اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کے مابین کافی فاصلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری فوت ہوئے ہیں 256 میں، اور امام ابو نعیم فوت ہوئے ہیں جس طرح ذکر کیا 430 میں۔ اب اتنا طویل عرصہ اس کے مابین کم سے کم 2 واسطے تو چاہیے نا امام بخاری تک روایت کے۔ تو یہ 2 واسطے ہوئے، پھر امام بخاری ہوئے، پھر عبدالرزاق، گویا 2-3 واسطے ہو گئے نا۔ لیکن اگر امام ابو نعیم روایت کریں کس سے؟ اسحاق ابراہیم الدبری سے، تو وہ روایت کرتے ہیں براہ راست امام عبدالرزاق سے، تو یہ ایک واسطہ ہوا۔ تو یہ عبدالرزاق سے روایت کرنے میں گویا ابو نعیم کے ہیں انہوں نے مصافحہ کیا ہے ایک اور سند کے ساتھ، امام عبدالرزاق سے مصافحہ کیا ہے، یعنی مل گئے ہیں ان کے ساتھ جا کے۔ اس کی مثال حافظ رحمۃ اللہ علیہ بھی دیتے ہیں، مثال روى البخاری عن قتیبہ عن مالک حدیثاً، کہ امام بخاری امام قتیبہ بن سعید سے، اور وہ امام قتیبہ حضرت امام مالک سے روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں فلو روی ناہ من طریقہ ہی، کہتے ہیں اب اگر ہم روایت کریں امام بخاری کے واسطے سے تو کان بیننا و بین قتیبہ ثمانیہ، حافظ کہتے ہیں پھر ہمارے اور امام قتیبہ تک 8 واسطے بنتے ہیں۔ میرے اور امام قتیبہ تک کتنے واسطے بنتے ہیں؟ 8، اگر ہم امام بخاری سے اس کو روایت کریں۔ کہتے ہیں وَلَوْ رُوِينَا ذَلِكَ الْحَدِيث، اور اگر یہی حدیث ہم روایت کریں بِعَيْنِهِ من طریق ابی العباس السراج، امام ابو العباس السراج سے ہیں، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں اور امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں، بلکہ ان کی کتاب التاریخ امام ابو اسحاق سراج کی، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استفادہ کیا ہے۔ بہت بڑے محدث تھے، ان کی 2 ہی کتابیں چھپی ہیں تقریباً، ایک وہ مسند سراج جو ہم نے ادارے میں چھاپی ہے، اور ایک احادیث سراج، اور بعض 1-2 کتابوں سے، ان کی قلمی کتابوں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حوالے دیے ہیں اور کتابوں کے بھی۔ یہ 2 بھائی تھے سراج، ان کا نام ابو اسحاق کا محمد بن اسحاق تھا، محمد بن اسحاق ابو اسحاق السراج۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ دو بھائی بغداد میں رہتے تھے اور ایک عرصہ رہتے رہے، ایک عرصہ وہاں رہتے رہے۔ تو کسی نے ان کے پڑوسی سے پوچھا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے، آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ وہ باہر سے لوگ آئے ہیں اجنبی سے، پتہ نہیں مجھے کون رہتے ہیں کون نہیں رہتے۔ یہ بھائی نے سن لیا، امام سراج کے بھائی نے یہ جملہ سن لی، کہا بھائی چلو نکلو یہاں سے۔ وہ اتنے سال ہو گئے ہیں، یہ بغداد والے اتنے بے نیاز ہیں کہ یہ ہمیں پہچانتے جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کے پڑوس میں بستے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، جس شہر میں عزت و آبرو کی یہ پوزیشن اس کو چھوڑ دو، اپنے وطن چلو۔ تو خیر اللہ مہربانی فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم امام سراج رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے روایت لیں، کیونکہ امام سراج امام بخاری کے بعد 57 سال تک زندہ رہے ہیں، 50 سے زیادہ سال، یعنی 300 کے قریب جا کے امام سراج فوت ہوئے ہیں۔ ان کے واسطے سے اگر یہی روایت امام قتیبہ سے آئے، لَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ 7، تو ہمارے اور امام قتیبہ کے درمیان 7 واسطے رہ جائیں گے۔ فَقَدْ حَصَلَتْ لَنَا الْمُوَافَقَةُ مَعَ الْبُخَارِي، تو ہمیں حاصل ہو جائے گی موافقت امام بخاری کے ساتھ، فی شیخ ہی ان کے شیخ میں، بے عین ہی منوان، اسی طرح جس طرح امام بخاری نے قتیبہ سے روایت کی ہے اور آگے اسی سند اسی متن سے، ہمیں بھی امام قتیبہ تب کم واسطوں میں یہی روایت حاصل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ما علو الاسناد علی الاسناد الیہ، ساتھ اس کے قتیبہ تک ہماری سند بھی کیا ہوگی؟ عالی ہوگی، ہماری سند امام قتیبہ تک عالی ہوگی۔ وفیہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں اور اس میں یعنی علو نسبی میں البدلو، ایک ایک قسم بدل کی ہے، وَهُوَ الْوَصُولُ إِلَىٰ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَلِكَ، اور وہ ہے اسی طرح جس طرح پہلے تاریخ کس کی ہے؟ مصافہ کی، اسی مصافہ کے طرح یہاں تو ہے نا شیخ مصنف کے شیخ کے ساتھ، یہاں ہے مصنف کے شیخ کے شیخ کے ساتھ، مصنف کے شیخ کے شیخ کے ساتھ اسی طرح موافقت ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں بدل۔ کہیں یقع لنا ذالک الاسناد بعینہ، جیسے کہ بعین ہی یہی سند جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہو، مل جائے، من طریق اخری، کسی اور طریق سے، الی القانبی، امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام قانبی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور قانبی روایت کرتے ہوں امام مالک سے، فَيَكُونُ الْقَانَبِيُّ بَدْلًا فِيهِ مِنْ قُتَيْبَةَ، تو یہ گویا کہ قانبی کیا ہیں؟ یہ بدل ہیں کس سے؟ قتیبہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وَأَكْثَرُ مَا يَعْتَبِرُونَ الْمُوَافَقَةَ وَالْبَدْلَ إِذَا قَارَنَا الْعُلُوَّ وَإِلَّا فَإِسْمُ الْمُوَافَقَةِ وَالْبَدْلِ وَاقِعٌ بِدُونِهِ، کہتے ہیں اکثر جو ہے نا وہ اعتبار کرتے ہیں الموافقہ اور بدل کا، اذا قارنا العلو، جب ان دونوں میں علو پایا جائے، جب علو ہو تو پھر مصافہ یا دوسرا بدل کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر علو نہیں ہے تو پھر نہیں۔ سند مل گئی قتیبہ سے یا امام مالک سے، سند مل گئی، اگر عالی نہیں ہے تو اس کو اصطلاح کے مطابق مصافہ یا بدل نہیں کہیں گے۔ بدل اور مصافہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علو کے ساتھ۔ فَإِسْمُ الْمُوَافَقَةِ وَالْبَدْلِ وَاقِعٌ بِدُونِهِ، بغیر اس کے، یعنی سند لبی ہو اس کے بغیر عالی ہو تو پھر اس کو ملے گی، اس کو کہیں گے موافقت یا بدل، ورنہ نہیں۔
اللہ وفیہ اے علو النسبی المساوات، علو نسبی میں ایک نوعیت کہتے ہیں، ایک قسم مساوات کی ہے، وہیہ استواء عدد الاسناد من الراوی الی آخرہ، اے الاسناد ما اسناد احد المصنفین، کہ وہ یہ ہے کہ برابر ہونا راویوں کا برابر ہونا، من الراوی الی آخرہ، ابتدا سے لے کے آخر تک۔ آخر سے مراد کیا؟ کسی ایک مصنف تک، کسی ایک بڑے مصنف تک راویوں کا برابر ہونا، تو یہ ہے برابری مساوات میں۔ کہیں یرویہ، جس طرح کی مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ امام نسائی مثال کے طور پر حدیث لائیں اور یقع بینہ و بین النبی فی 11 نفسا، اور وہاں واقع ہوں نبی علیہ السلام اور امام نسائی کے مابین 11 واسطے، فَيَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِإِسْنَادٍ آخر إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی حدیث ہمیں بعینہ ہی وہ مل جائے، اور ہمارے اور ان کے درمیان بھی واسطے کتنے ہوں؟ 11 ہوں، تو یقع بیننا فیہ و بین النبی 11 نفسا فنصاب النسائیہ من حیث العدد ما قطع النظر عن ملاحظات ذالک الاسناد الخاص، کہتے ہیں تو ہم امام نسائی کے ساتھ برابر ہو جائیں گے اس سند میں امام نسائی کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے۔ ان کی سند بھی نبی علیہ السلام تک 11 واسطوں میں پہنچتی ہے، اور ہماری جو ہم بہت بعد میں ہوئے ہیں ان کی سند بھی، ہماری سند بھی نبی علیہ السلام تک کیا پہنچتی ہے؟ 11 واسطوں سے پہنچتی ہے۔ ما قطع نظر عن ملاحظات ذالک الاسناد الخاص، یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ سند صحیح ہے یا نہیں، اس پر غور فکر، بس سند ہونی چاہیے، سند ہے، اور اس میں کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ عدد میں موافقت ہے، عدد میں کیا ہے؟ موافقت ہے، وہاں بھی 11 اور یہاں بھی 11، تو یہ گویا کہ ہمیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوئی؟ مساوات ہوئی۔ وفی ہے، اور اسی میں یعنی اسی نسبی کی، علو نسبی کی ایک قسم، یعنی یہ دیکھیے نا، یہاں بھی ایک علو ہے، لیکن وہ علو ہے امام نسائی کی مناسبت سے، علیحدہ علیحدہ انواع ہیں۔ اس دور میں تو ان چیزوں کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، آج کے دور میں یہ اتنا اہتمام نہیں ہے، البتہ صرف عالی سند کا تھوڑا اہتمام ہو جاتا ہے، باقی تو ساری چیزیں جو ہے نا وہ کتابوں میں پڑھنے کے لیے ہی آج رہ گئی ہیں، آج یہ کتابوں میں پڑھنے کے لیے رہ گئی۔ وفیہ العلو النسبی ایضا المصافحہ، علو نسبی میں ایک قسم کہتے ہیں مصافحہ ہے، وہی الاستواء ما تلمیذ ذالک المصنف، اور یہ ہے کہ مصنف کے تلمیذ کے ساتھ ہماری سند جا کے مل جائے، ہماری سند مصنف کے تلمیذ کے ساتھ جا کے مل جائے، علی الوجہ المشروع اولا، جس طرح کہ ہم نے ابتداءً پہلی نوع جو ہے نسبی کی بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں وَسُمِّيَتْ مُصَافَحَةً، اس کا نام مصافحہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کہتے ہیں رکھا اس لیے گیا ہے لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ فِي الْغَالِبِ بِالْمُصَافَحَةِ بَيْنَ مَنْ تَلَاقِيَا، کیونکہ یرحمک اللہ، کیونکہ عادت جو اکثر جاری ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ملتے ہیں تو ہم باہم آپس میں کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں۔ عادت یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو ہم مصافحہ کرتے ہیں، سلام پر بھی اکتفا، لیکن سلام سے بھی بہتر یہ ہے کہ مصافحہ کیا جائے۔ وَنَحْنُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَأَنَّا لَقِينَا النَّسَائِيَ فَكَأَنَّا صَافَحْنَاهُ، اللہ اکبر۔ تو اس میں نحنو، اس صورت میں
گویا ہم نے امام نسائی سے ملاقات کی ہے، امام نسائی سے، لیکن ان کے شاگرد کے واسطے سے نہیں، ایک اور شاگرد کے واسطے سے ہم نے امام نسائی سے مصافحہ کیا ہے، ہاں؟ تو یہ ہمارا ان کے فقانہ صافہ نہ ہو، گویا ہم نے امام نسائی کے ساتھ ایک اور شاگرد کے واسطے سے کیا کیا ہے؟ مصافحہ کیا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصافحہ۔ وَيُقَابِلُ الْعُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ الْمَذْكُورَةِ النُّزُولُ، کہتے ہیں کہ یہ جو علو کی تمام قسمیں ہوئی ہیں، اللہ اکبر، ان کے مقابلے میں دوسری صورت جو ہے وہ نزول کی ہے، عالی سے نازل۔ فَيَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِّنْ أَقْسَامِ الْعُلُوِّ يُقَابِلُ قِسْمٌ مِّنْ أَقْسَامِ النُّزُولِ، کہتے ہیں کہ ہر وہ قسم جو علو کی پہلے آپ پڑھے ہیں نا آپ نے، اس کے مقابلے میں جتنی جو صورتیں ہیں وہ سب کی سب نزول میں بھی ہیں۔ فرماتے ہیں خلافاً لمن زعم ان العلو قد یقع غیر تابع للنزول، برعکس ان حضرات کے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان العلو، کہ بے شک علو جو ہے وہ واقع ہوتی ہے غیر تابع للنزول، وہ نزول کے تابع نہیں ہوتی، نازل کے نیچے نہیں، بلکہ علو علی الاطلاق وہ کیا ہے؟ مطلق، یہ جو ہے نا نسبی نزول، بعض کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اصل چیز تو جو ہے وہ علو مطلق ہے، عالی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جانا، اصل اعزاز یہی ہے کہ انسان کے، محدث کے اور نبی علیہ السلام کے مابین واسطے کیا ہوں؟ کم ہوں۔ اگر کوئی شرف ہے تو اسی میں ہے، ہاں باقی جو ہے نا یہ آپ نے مصافحہ کیا ہے، مساوات کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں نازل کہتے ہیں کہ یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول وہ یعنی عالی کے تقابل میں نہیں ہے، نزول عالی کے تقابل میں وہ علی الاطلاق نازل ہے۔ اس میں یہ تقسیم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عالی کی یہ تقسیم ہے، علو مطلق ہے، علو نسبی ہے، اسی طرح نزول کی بھی یہی قسمت ہو کہ نزول وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان واسطے زیادہ ہوں، اور اگر نیچے ہیں تو وہاں بھی واسطے کیا ہوں؟ زیادہ ہوں، کم ہونے کی بجائے۔ تو کہتے ہیں قد یقع غیر تابع للنزول، تو یہ نزول کے خلافاً لمن زعم، برعکس ان کے جنہوں نے یہ خیال کیا کہ علو کبھی واقع ہوتی ہے غیر تابع للنزول، نزول کے تابع نہیں ہوتی، بلکہ علی الاطلاق علو کا اعتبار ہوتا ہے۔ فَإِن تَشَارَكَ الرَّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ، اگر راوی مل جائے ہیں، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ، اور اس کے ساتھ جو جس سے وہ کیا کرتا ہے؟ روایت کرتا ہے، فی امر، کسی معاملے میں، فی امر من الامور المتعلقہ بالروایہ، روایت سے متعلقہ کسی بھی معاملے میں اس سے کوئی چیز اس سے ملحق ہو جائے، مثال کے طور پر عمر میں، ملاقات میں، راوی مروی عنہ کی کیا ہے؟ عمر برابر ہے، یا راوی مروی عنہ کے کیا ہیں؟ اساتذہ مشترک ہیں۔ وَهُوَ الْأَخْذُ عَنِ الْمَشَائِخِ، لقی سے مراد کیا ہے؟ مشائخ سے روایت کا لینا۔ فَهُوَ النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ رِوَایَةُ الْأَقْرَانِ، تو کہتے ہیں یہ وہ نوع ہے جس کو کہتے ہیں اقران، دونوں قرین ہیں، ملے ہوئے ہیں، راوی اور مروی عنہ یہ دونوں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، لیکن دونوں کی پوزیشن کیا ہے کہ اساتذہ میں بھی اکثر و بیشتر اساتذہ کیا ہیں؟ یکساں ہیں، اور عمر بھی دونوں کی کیا ہے؟ قریباً برابر ہے، معاصرت ان کو حاصل ہے کامل۔
تو فرماتے ہیں یہ جب ایک دوسرے سے روایت کریں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو کہتے ہیں روایت بالاقران، فهو النوع الذي يقال له روایت الاقران لأنه حينئذ يكون راویا عن قرینہ، اس لیے کہ اس وقت وہ راوی ہوگا اپنے قرین سے، اپنے معاصر سے، اپنے ساتھی سے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، آپ اندازہ کریں، معروف روایت ہے صحیح مسلم میں پہلی جلد میں، وہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نا، کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذن من شعورہن حتی یکون کالوفرا، یہ روایت ہے نا معروف۔ یہ بال کاٹنے والے عورتوں کے بال کاٹنے والے، ہپی بنانے والے معاذ اللہ، وہ اس روایت کو بڑی بے شرمی اور ڈٹھائی سے پیش کرتے ہیں۔ یہ عورتوں کو بال کاٹ لینے چاہیے، یہ دیکھو حضرت ازواج مطہرات بھی کاٹتی تھیں۔ یہ استدلال کی پوزیشن کیا ہے؟ ہمارا یہ موضوع نہیں، لیکن یہاں یہ روایت جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے وہ ہے امام احمد بن حنبل سے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں ابو خیثمہ سے، ابو خیثمہ روایت کرتے ہیں یحییٰ بن معین سے، یحییٰ بن معین روایت کرتے ہیں علی بن مدینی سے۔ اب یہ سارے قرین ہیں، اب یہ سارے کیا ہیں؟ دیکھیے کہ امام علی بن مدینی، امام احمد بن حنبل، یہ کیا ہیں؟ معاصر ہے نا، قرین اساتذہ میں بھی قریباً یہ برابر ہیں۔ یہی پوزیشن ابو خیثمہ زہیر بن حرب کی ہے، اور یہی کیفیت امام یحییٰ بن معین کی۔ یحییٰ بن معین بھی امام احمد بن حنبل کے بلکہ اکٹھے پڑھنے کے لیے جاتے آتے رہے ہیں۔ تو یہ اب یہ قرین ہے، اقران، روایت الاقران کی یہ واضح ایک مثال ہے کہ چار حضرات ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں اور چاروں کے چاروں ایک ہی دور کے۔ یہ ہندی نسخہ جو ہے نا اس کا 141 صفحہ ہے جلد اول، جو ہندی نسخہ ہے نا اس کے 141 صفحہ ہے جلد نمبر 1۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ اکبر کبیر اللہ۔ چلیں جی، فرماتے ہیں وَإِن رَوَا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَيَ الْقَرِينَيْنِ، اگر یہ دونوں قرین ہیں بالفرض، یہ دونوں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، دونوں قرین ہیں ایک دوسرے سے، ایک تو یہ صورت ہے کہ قرین سے روایت کریں، ایک صورت یہ ہے کہ قرین سے روایت کرے اور دونوں ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں فَهُوَ الْمُدَبَّجِ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدبج ہے، یعنی گویا کہ یہ مزین ہے دیباج سے، ریشم سے یہ روایت ملی ہوئی ہے، ریشمی رومال ہے، گویا یہ ریشمی رومال ہے، دیباج مدبج، کہ دونوں ایک دوسرے سے روایت لیتے ہیں۔ اللہ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْأَوَّلِ، اور یہ پہلی سے کیا ہے؟ خاص ہے، پہلی سے یہ خاص ہے۔ فَكُلُّ مُدَبَّجٍ أَقْرَانٌ وَلَيْسَ كُلُّ أَقْرَانٍ مُدَبَّجًا، کہتے ہیں کہ ہر مدبج اقران ہے لیکن ہر اقران مدبج، اقران میں یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے روایت بھی کریں، لیکن مدبج میں یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے روایت کریں۔ امام ابو داؤد، اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں وَقَدْ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي ذَلِكَ، اور اس فن میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، کتاب المدبج، اور کتاب المدبج سے روایتیں لائے بھی ہیں تغلیق التعلیق میں اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر۔ تو فرماتے ہیں وصنف ابو الشیخ الاشبہانی فی الذی قبلہ،
اور جو کتاب الاقران ہے نا، اقران، روایت الاقران، اس پر شیخ ابو الشیخ الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں یہ بات بھی رہے کہ ابو الشیخ سے پہلے امام دارقطنی نے کتاب الاقران بھی لکھی ہے۔ یہاں یہ ایک بات آئے، یہ لائن آپ ذرا تھوڑی سی تقریف کر کے، یہ 5ویں جلد اللہ آپ کا بھلا کرے لسان المیزان کی، یہ کیا بنا ہوا ہے؟ افراد اور اقران دونوں میں بہت کتابت میں معمولی فرق۔ افراد میں فے کی بجائے قاف، اور اقران میں نون کی بجائے دال۔ دال کا تھوڑا سا ڈنڈا آگے ڈال دیں تو نون بن جائے گا، نقطہ نہ لگائیں تو وہی دال بن جائے گی۔ یہ یہاں بنا ہوا ہے لسان میں۔ لسان کے پہلا جو نسخہ چھپا تھا نا، یہ جو میرا مقالہ تھا امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو اسی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ کتاب الاقران بھی امام دارقطنی کی ہے، لیکن بعد میں علم ہوا کہ نہیں، یہ اقران افراد سے بدلا ہوا ہے، یہ اقران افراد سے بدلا ہوا ہے، تصحیف ہوئی ہے یہاں۔ تو اقران پر صرف ابو الشیخ نے کتاب لکھی ہے، جس طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اور یہ جو روایت ذکر بھی کی ہے، آپ دیکھیے، محمد بن یوسف عن محمد بن سوقہ قالت دارقطنی ضعیف وهو معروف اخرج الدارقطنی فی غرائب مالک وفی الافراد وابن شاہین فی الافراد من روایت عبداللہ بن اسماعیل القرشی عنہ عن علی بن الربیع۔ اب یہ خود روایت ہی بتلاتی ہے، جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کہ اس کا تعلق اقران سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ افراد سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، افراد سے۔ اور بعد میں جب لسان تصحیح سے چھپی ہے تو انہوں نے بھی الحمدللہ لسان میں یہاں تصحیح کر دی ہے کہ یہاں اقران نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ افراد۔ تو امام ابو الشیخ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کس پر؟ کتاب الاقران پر۔ کس کا؟ کتاب الاقران، جیسے کتاب المدبج، المدبج نام ہی ہے نا امام صاحب کی کتاب کا۔ وَإِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تَلْمِيذِهِ صَدَقَ أَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا يَرْوِي عَنِ الْآخَرِ فَهَلْ يُسَمَّى مُدَبَّجًا؟ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ بات ہے کہ تقیید والایذاء میں حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، التقیید والایذاء، اس کی 9 نمبر 42 میں 942 میں صفحہ 334 ہے۔ وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لم یتقید الدارقطنی فی کتابہ بکونہما قرینین، کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المدبج میں یہ بات ذکر نہیں کی کہ وہ دونوں کیا ہوں؟ قرین ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ روایت ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکر وقضا عمر وسعد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صلی اللہ علیہ وسلم عنہما وذکر روایت صحابہ عن التابعین
کا روایت عمر ابن خطاب عن قعب بن الاحبار و قعب عن عمر. ہاں یہ تفصیلاً تو آپ اس میں تقیید والایذاء میں دیکھیں. التقیید والایذاء میں انہوں نے ذکر کیا ہے. معلوم ہوتا ہے نا کہ امام عراقی کے سامنے تقیید والایذاء ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے بھی التغلیق و تعلیق میں اس کے حوالوں سے روایات ذکر کی ہیں، ان کے سامنے بھی ہے. اب تو وہ اس کا نسخہ دستیاب نہیں ہے تقیید کا، اللہ مدبج کا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ جو ہے نا روایات اقران، احادیث الاقران، یہ محشی لکھتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ ہمارے پاس پہنچا ہے اور بعض حضرات اس کی تحقیق کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. تو خیر آگے فرماتے ہیں کہ اذا روى الشیخ عن تلمیذہ، جب شیخ اپنے شاگرد سے روایت کرے، سادہ کا ان کل منہما یروی عن الآخر، تو اس پر یہ صادق آئے گا کہ استاد شاگرد سے اور شاگرد استاد سے. ظاہر بات ہے شاگرد نے تو استاد سے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن استاد بھی کبھی شاگرد سے روایت کرتا ہے، جس طرح امام بخاری امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں. ہاں جی، اللہ اکبر. فحال یسمى مدبجا، تو کیا اس کو مدبج کہیں گے؟ کہتے ہیں فیہ باسن، اس میں باس ہے. والظاہر لا، لیکن ظاہر بات ہے کہ نہیں. استاد عمر میں بھی بڑا ہے اور اپنے شیوخ میں بھی بڑا ہے نسبتاً شاگردوں کے. کہتے ہیں لأنہ من روایت الاقابر عن الصغار، کیونکہ یہ ایک اور نوع میں ہے، وہ ہے اقابر کی روایت اصاغر سے. روایت الاقابر عن الاصاغر. والتدبیج، اور تدبیج جو ہے نا مدبج، ماخوذ من دیباجۃ الوجہ، کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے روشن چہرے سے، روشن خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی سے. فَيَقْتَضِي أَن يَكُونَ ذَلِكَ مُتَسَاوِيًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، تو یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ ان دونوں میں تساوی ہو، ان دونوں میں کیا ہو؟ تساوی ہو، برابری ہو. کہتے ہیں فَلَا يَجِيءُ فِيهِ هَذَا، اس لیے استاد شاگرد سے جو روایت کرے تو وہ مدبج میں نہیں آتا. کہتے ہیں وَإِن رَوَى الرَّاوِيُ عَمَّنْ هُوَ دُونَهُ، اوپر وَإِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تَلْمِيذِهِ، جب شیخ اپنے تلمیذ سے روایت کرے سادہ کا، تو اس پر یہ صادق آئے گا کہ کل منہما یروی عن الآخر. بھائی مدبج میں بھی تو یہی تھا نا کہ قرین سے ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. یہاں استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، دونوں میں اشتراک تو پایا گیا نا. تو کیا استاد اور شاگرد کی روایت کو مدبج میں شامل کریں گے؟ یہ ہے اصل سوال. ہاں وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ مدبج میں صورت ہے برابری کی، یہاں برابری کی تساوی کی صورت نہیں ہے، بلکہ یہاں صورت ہے اقابر کی اصاغر سے روایت لینے کی. سمجھ گئے بات؟ فلا یجیء فیہ شیئن، تو کوئی چیز اس میں نہیں آئے گی. کہتے ہیں وین روى الراوی امن ہوا دونہ، اور اگر وہ روایت کرے، ایک تو تھا نا عمر میں، مرتبے میں یا لقاء میں برابری کسی اعتبار سے ہو، ایک ہے ان سے کم ہو. وَإِن رَوَى، پہلے تھے برابری، وَإِن رَوَى الرَّاوِيُ عَمَّنْ هُوَ دُونَهُ، اس سے روایت کرے جو اس سے کم ہے. کس میں؟ فی السن، عمر میں. جس طرح امام زہری روایت کریں امام مالک سے. مالک روایت تو کرتے ہی کرتے ہیں امام زہری سے، لیکن بعض روایات امام زہری امام مالک سے بھی کرتے ہیں.
امام مالک کے امتیازات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ امام زہری امام مالک سے بھی روایت کرتے ہیں، اور اب اللقیہ یا ملاقات میں، یعنی مشائخ کے ساتھ مشائخ سے روایت لینے میں، اور فی المقدار یا مقدار میں، مقدار سے مراد حفظ، ضبط، فقہ، وہ جیسے پہلے آیا ہے کس میں، علو میں، علو نسبی میں جیسے پہلے آیا ہے، یہ مقدار کس کی ہے، یہ مقدار ہے حفظ کی، ضبط کی، اور کس کی، فقاہت کی، یعنی اس میں کیا ہو، کمی ہو، یہ ایک دوسرے سے روایت ہے لیکن درجہ، مرتبہ، حفظ، ضبط اور فقاہت یہ برابری نہیں ہے، کم ہے۔ کا روایت صحابی قعب بن الاحبار، یا روایت مالک عن عبداللہ بن دینار، صحابہ، اب قعب بن احبار کی حدیث حیثیت صحابہ کے مقابلے میں درجے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی کم، اور عمر کے اعتبار سے بھی کم، صحابہ پہلے ہیں، قعب احبار بعد میں ہیں، اگرچہ ان کی عمر کا ہے لیکن درجے اور مرتبے میں وہ صحابہ کا درجہ مرتبہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح امام مالک روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، معاصر ہیں ٹھیک ہے، لیکن عبداللہ بن دینار چھوٹے ہیں، بلا شبہ وہ کیا ہیں، بہت بڑے عابد، زاہد، نیک آدمی ہیں، لیکن حفظ و ضبط میں جو مقام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ فَهَذَا النَّوْعُ مِنْ رِوَایَةِ الْأَقَابِرِ الْأَصَاغِرِ، تو یہ نوع یہ ہے روایت اکابر عن الصغائر، اور اس روایت کی جو، یعنی اس نوع کی جو اصل ہے نا، اس نوع کی جو اصل ہے وہ کہتے ہیں وہ خود نبی علیہ السلام ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث جساسہ جو ان کے ساتھ پیش آئی وہ سنی، اور پھر ان کے واسطے سے صحابہ کرام کو بیان کی۔ پھر تمیم ہی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر وہ ساری تفصیل آپ نے بیان فرمائی، تو نبی علیہ السلام کا تمیم داری سے روایت کرنا، سن کے بیان کرنا، ظاہر بات ہے کہ اکابر عن صحابی کا مرتبہ، اللہ اکبر، وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ کہیں کہ کسی درجے میں کسی کا کوئی درجہ نبی علیہ السلام کے مرتبے میں پہنچ پاتا ہو، جس کو جو مرتبہ بھی ملا ہے وہ نبی علیہ السلام کی تابعداری اور فرم برداری اور محبت میں ملا ہے، جس کو جو بھی مرتبہ ملا ہے، اور جو تابعداری سے ہٹ کے ہے وہ سب استدراج ہے اور شیطان کے ہاتھوں کھلونا ہے، وہ سب استدراج ہے، یعنی شیطان کے اثرات ہیں اس پر۔ حضرت حفصہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ بازی سے اجتناب کیا کرو، یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا بے نماز، غلیظ، گندے لوگ، ان سے تقابل میں، مقابلہ بازی میں گریز کیا۔ کیوں؟ کہ ان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، اور شیاطین کے ذریعے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، بالخصوص جب انسان کی قوت ملکیہ جو ہے نا وہ کمزور ہو، تو پھر یہ شیاطین اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر قوت ملکیہ مضبوط ہو تو پھر وہ جو ہے نا وہ حملہ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں کہ ان کے پاس دفاعی قوت اللہ کے فضل و کرم سے کچھ موجود ہے۔ یہ دھاگا شریف آپ کے نا داڑھی مبارک میں لگا ہوا ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے اس میں استدلال، وہ حضرت کیا ہے، نبی علیہ السلام کا تمیم داری سے روایت کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت معروف ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟
یہ یعنی کہنا چاہیے کہ تفصیلی کتابوں میں موجود ہے، یہ اس وقت ذہن میں تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری سے سن کے بیان کیا. وہ اللہ بھی خبر دے سکتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، وہ بیان کرتے ہیں مجھے تمیم داری نے بتلایا. صحیح مسلم میں کیا ہے؟ یہی تو ہے. دنیا کا مسئلہ نہیں ہے تو دین کا مسئلہ ہے. وہ تو اللہ کے اوہو اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ دیکھیے. نبی علیہ السلام نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سنن میں یہ روایت ہے کہ فلاں آدمی نے اپنے ماں سے بدکاری کی، جاؤ جا کے قتل کر کے آؤ، قتل کر دو اس کو. اب حضرت علی تلوار سونتے ہوئے جا رہے ہیں. گئے وہ جو آدمی تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے. وہ آگے اب آگے اور حضرت علی پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ وہ آدمی درخت پر چڑھ گیا. حضرت علی تلوار لیے ہوئے درخت پر چڑھنے لگے. اب اس نے دیکھا کہ یہ تو اوپر درخت کے اوپر بھی آ رہے ہیں، تو اس نے نیچے چھلانگ ماری. اس نے اوپر چھلانگ لگا دی. اتفاق کی بات یہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ جب چھال اس نے لگائی، نیچے چادر پہنی ہوئی تھی، وہ برہنہ ہو گیا. برہنہ ہونے کے بعد حضرت علی کی نظر اس پر پڑ گئی اور حضرت علی واپس آ گئے. قتل کیے بغیر واپس آ گئے. نبی علیہ السلام کو آ کے عرض کیا، حضور وہ تو کیا ہے؟ مخنث. تو مرد ہے ہی نہیں، مخنث. تو وہاں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ الشاہد یرا مالا یرا الغائب. الشاہد یرا مالا یرا الغائب. مشاہدہ کرنے والا جو دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا. اب آپ کو خبر تو پہنچی تھی، اب خبر دینے والا سیابی تھا، جھوٹا تو نہیں تھا معاذ اللہ. اس کو بھی کوئی بات کسی نے پہنچائی نہ، لیکن دینی غیرت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے حکم فرما دی. مگر یہ تھا امر واقعہ کے خلاف. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا ہی کہ یہ امر واقعہ کے خلاف. علم غیب کی اسی سے نفی ہوتی ہے نا. ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ غیب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیج رہے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، سمجھے نا. تو بعد میں آپ نے فرمایا اللہ یرا الشاہد یرا مالا یرا الغائب. علم غیب کی بھی اور جگہ حاضر ناظر ہونے کی بھی، شاہد ہونے کی بھی. انا ارسلناک شاہدا، کہتے ہیں نا، بڑے جھوم سے پڑھتے ہیں انا ارسلناک شاہدا. یہاں تو صاف کہتے ہیں میں شاہد نہیں ہوں، علی تم شاہد ہو. میں شاہد نہیں، علی شاہد تم ہو. دونوں مسئلے اس حدیث سے حل ہو جاتے ہیں. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ بعض چیزیں ایسی پہنچتی تھیں نبی علیہ السلام کو اور آپ اس کو آگے اس پر عمل درآمد یا اس کو آگے بیان کر دیتے تھے. تو اسی طرح کی یہ پوزیشن ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی علیہ یعنی اس واقعے کی. اس میں کوئی استحالہ وغیرہ یا خلاف کہنا چاہیے خلاف عقل و فکر کوئی بات ایسی نہیں ہے. وَمِنْهُ، اور اسی میں سے اے من جملۃ هذا النوع وَهُوَ أَخَصُّ مِن مُطْلَقِهِ، اور یہ علی الاطلاق اکابر عن الصحابہ کے کہنے سے یہ کیا ہے؟ خاص ہے. وَهُوَ أَخَصُّ مِن مُطْلَقِهِ، کس کے مطلق سے؟ اکابر عن الاصاغر کے اطلاق، علی الاطلاق سے. کیا؟ روایت الابائے عن الابنائے والبنات، بنات تو نہیں ہے، علی الابائے عن الابنائے والصحابہ عن التابعین والشیخ عن تلمیذہ ونحو ذالک. کہتے ہیں کہ اسی سے یہ قسم بھی ہے کہ
وہ روایت کرے باپ کس سے؟ بیٹے سے، یا باپ روایت کرے بیٹی سے، صحابہ روایت کریں تابعین سے، اور شیخ روایت کرے اپنے کس سے؟ تلمیذ سے۔ لیکن یہ اکابر عن الاصاغر سے کیا ہے؟ خاص ہے۔ یہ اکابر وہاں عموم ہے، مطلق ہے، یہاں تخصیص ہے باپ بیٹے سے، استاد شاگرد سے۔ وہاں عموم ہے، یہاں کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو قسم مفرد نہیں بنایا، علیحدہ نوع نہیں بنایا، ابن الصلاح نے علیحدہ نوع نہیں بنایا اکابر عن الاصاغر سے، لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علیحدہ نوع بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے التقیید والایذاء میں یہاں تقریباً 20 احادیث ذکر کی ہیں جو صحابہ تابعین سے روایت کرتے ہیں، اسی باس کے ضمن میں 20 روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ یہ 20 احادیث ہیں جن میں صحابہ تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ اور صحابہ تابعین آگے اور صحابہ سے روایت کرتے ہیں، صحابہ کی تابعین سے، تابعین کی پھر صحابہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح کہ دیکھیے حضرت عباس بن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالی، وہ اپنے بیٹے فضل بن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ فضل بن عباس سے مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کی روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کس سے بیان کرتے ہیں؟ فضل بن عباس سے، اپنے بیٹے سے۔ یا اسی طرح وائل بن داود ہیں، وہ اپنے بیٹے بکر بن وائل سے روایت کرتے ہیں۔ تقیید والی اضافہ اسی بحث میں ہے، صفحہ نہیں میں نے لکھا۔ وائل بن داود عن ابن ہی بکر بن وائل عن الزہری عن انس انہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی صفیہ بسویق و سمن۔ یہ سنن اربعہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ کے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا وہ ستوؤں کے ساتھ اور گھی کے ساتھ کیا، ستو اور گھی ملا کے کھانے کو آپ نے دیے صحابہ کرام۔ اور یہ روایت کون روایت کرتا ہے؟ وائل بن داود بیان کرتے ہیں اپنے بیٹے بکر بن وائل سے، اور بکر بن وائل بیان کرتے ہیں اس کو آگے امام زہری سے۔ یہ ہے باپ بیٹے سے روایت کرنے والا، روایت الآبائے عن الابناء۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میں سے ہے روایت الام عن ابنتہا، ماں کی اپنے بیٹے سے روایت، بیٹی سے روایت، ماں کی اپنی بیٹی سے روایت، جیسے ام رومان بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ سے، یا حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، باپ کی بیٹی سے روایت، یعنی یہ ساری اسی نوع میں آتی ہیں۔ یعنی الآباء عن الابناء والبنات والصحابہ من التابعین والشیخ عن تلمیذہ ونحو ذلک وفی اکثہ کثرۃ، اور اس کے برعکس بیٹے باپ سے کرتے ہی ہیں، تابعی صحابہ سے کرتے ہی ہیں، شاگرد استاد سے کرتے ہی ہیں، لأنہ هو الجادۃ المسلوکہ الغالبہ، کیونکہ اکثر راستہ جو ہے نا جس پر سند کا دار و مدار ہوتا ہے، جو جس پر چلا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اصاغر اکابر سے روایت کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَمِنْهُ مَنْ رَوَا اللہ اکبر عن ابیہ عن جدہ۔ ہاں جی، وفی، ہاں کیا ہے؟
یہ دو سطریں پیچھے سے آئی، وہ فائدۃ ما تنزل وَيُقَالُ وفی اکثری کثرت یہاں سے آگے یہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس نہیں ہے پھر، اچھا کہاں ہے یار؟ یہ والے وفی اکثری لأنه هو وہ ہو یہ وہ معرفت التمييز وفائدۃ معرفت ذالک التمییز بین مراتبہم وتنزیل الناس منازلہم۔ ہاں اللہ اکبر کبیر، یہ آپ کے پاس ہوگی، ادھر ہے، ادھر نہیں۔ وقد صنف الخطیب فی روایت الآباء عن الابناء تصنیفا وافرد جزءا لطیفا من روایت الصحابہ عن التابعین۔ یہ ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ایک حدیث آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ آگے ہے نا، یہ آگے ہے، یہ آگے ہے، آگے تقدیم تاخیر ہو گئی، ایسا بھی رتیبہ دادی کی کتاب میں ہے نہیں دستیاب نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کہتے ہیں ومن ہو، اور اسی سے ہے من روا عن ابیہ عن جدہ، وفائدہ تو معرفت ذالک، اس کا فائدہ کیا ہے اتنا سر کبانے کا؟ کہتے ہیں تمییز و بین مراتبہم و تنزیل الناس منازلہم، کہ مراتب کے درمیان فرق اور لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے تک رکھنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں نا انزل الناس منازلہم، انزل الناس منازل، لیکن یہ روایت سندن کچھ کلام ہے اس پر، یہ اہل علم متناہیہ بھی تقریباً اس روایت کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ سخاوی نے الجواہر والدرر میں اس روایت کے طرق کو کہتے ہیں کہ جمع کیا ہے اور اس کے سند کو حسن تک قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں وقد صنف الخطیب فی روایت الآباء عن الابناء تصنیفا، کہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوع پر ایک رسالہ لکھا ہے کہ باپ بیٹے سے روایت کرے، ہاں جی، وَأَفْرَدَ جُزًا لَطِيفًا، اور ایک جز چھوٹا سا وہ اس پر لکھا ہے فی روایات الصحابہ عن التابعین، ہیں صحابہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ تابعین سے۔ آگے کہتے ہیں وقد وجمع حافظ صلاح الدین علائی من المتاخرین، یہ انشاءاللہ آگے چلیں گے۔